الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ سید عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں اور دوستوں کی شناخت بتائی ہے، پہچان بتائی ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی اور اس کے دوست پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، کل 11 تاریخ ہے۔ پورے عالم اسلام میں جہاں بھی اہل عقیدت بستے ہیں، شہنشاہ بغداد قطب الارشاد غوث الاغواث شاہ جیلاں بڑے پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ناز میں خراج عقیدت و محبت اس تاریخ میں پیش کیا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اہل عقیدت حضور غوث کبریٰ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ دیکھا یہ گیا ہے جب 11ویں شریف آتی ہے تو لوگوں کے گھروں میں غوث پاک کے منقبتوں کی کیسٹ بجنے لگتی، غریب نواز کا عرس آتا ہے تو خواجہ کے منقبت کی کیسٹ بجتی ہے، محرم آ جائے کربلا کے شہیدوں کے منقبت کی کیسٹ بجتی ہے، ربیع الاول آ جائے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کے محبت و عقیدت کی کیسٹ بجتی ہے۔ لیکن کیا آپ ان بزرگوں اور ان نفوس قدسیہ کے زندگی کے کردار کو آپ اس پر عمل کرنے کو بھی تیار ہیں، یا صرف کیسٹ بجانے سے آپ غوث پاک کے ماننے والے ہو جائیں گے؟ صبح جب میں فجر کی نماز پڑھا کے جا رہا تھا تو کچھ آواز غوث پاک کے منقبت کی گھروں سے آ رہی تھی فجر میں۔ وہ نماز نہیں پڑھنے آئے، گھر والے کیسٹ بج رہی گھر میں۔ نیاز کر لینے کا نام غوث پاک کی محبت تو نہیں ہے، جلوس نکال لینے کا نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ امام حسین کے محرم کے مہینے میں کھچڑا بنا بنا کے 40 دن تک کھاتے رہنے کا نام یہ امام حسین کے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی میں ان کے چاہنے والے ہیں تو اپنا آپ سروے کیجئے کہ آپ کا کردار کیا ان نفوس قدسیہ کے کردار سے میچ کھاتا ہے۔ ذرا آئینے غوثیت میں اپنے کردار کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کیجیے، اسوہ محمدی کے آئینہ میں اپنی شکل کو دیکھیے، کردار حسینی کے شیشے میں اپنے جغرافیہ کا جائزہ لیجیے اور پھر کمپیر کیجیے، کیا واقعی میں آپ سچے حسینی ہیں، سچے عاشق رسول ہیں اور سچے غوث پاک کے ماننے والے ہیں اور خواجہ کے چاہنے والے ہیں؟ سروے کیجئے، جائزہ لیجئے۔
اگر ہم یہ کہیں کہ واقعی میں یہاں ہم 100% فیل ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. کردار کے اعتبار سے کسی بھی حیثیت اور اینگل سے ہم سنی نہیں دکھائی پڑتے. اللہ نے ولی کی پہچان بتائی. ولی متقی بنتا ہے تب بنتا ہے. متقی کسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہو, اسے متقی کہتے ہیں. کیا ہمارے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے؟ لوگ کرامتیں بہت سنتے ہیں. خواجہ صاحب نے انا ساگر کو پیالے میں بھر لیا, آپ نے کیا کیا؟ جے پال جوگی کو غریب نواز نے کھڑاؤں سے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی, آپ نے کیا کیا؟ غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیے, آپ نے کیا کیا؟ یا کوئی جواب نہیں. تو ہم باضابطہ فیلئر ہیں اس معاملے میں. ہم کہیں بھی اس معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں جو ولیوں کی محبت کا معیار ہے. کرامتیں سن سن کر کے خوش فہمی میں مبتلا رہیے, یہ الگ چیز ہے, الگ اس کا معاملہ ہے. لیکن آپ واقعی میں کیا غوث پاک کے چاہنے والے ہیں؟ ایک طرف سے تالی بجاتی رہی آپ, کبھی ایک ہاتھ سے تالی بجی ہے؟ آپ لاکھ چلائیں کہ میں غوث پاک کا بہت چاہنے والا ہوں, حضور سے محبت کرتا ہوں, خواجہ سے محبت کرتا ہوں, امام حسین سے محبت کرتا ہوں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم ہمارے محبت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے, پھر کیا کرو گے؟ اور ایسا ہوگا. اسے خامخواہ کی محبت جو ہے نا, اسے اپنے جیب میں رکھیے. عمل اور کردار کے میدان میں آئیے اور اپنے آپ کو ان نفوس قدسیہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل پیرا ہو کر کے پھر محبت کا ثبوت دیجیے. آج جو میں سنانے جا رہا ہوں, ویسے بھی ہم مسلمانوں کے پاس سیاسی سوجھ بوجھ تو رہی نہیں ہے اس زمانے میں. سیاسی شعور رخصت ہو گیا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کچھ مطلب نہیں. نہ یہ شعور بالغ ہے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ لوگ ہمارے خلاف کیا کیا قدم اٹھا رہے ہیں. یہ بھی ہم محسوس نہیں کر سکتے. ہم نے تو اتنی زندگی سمجھا ہے, صبح بھی کھاؤ, شام سے کھاؤ, ٹھاٹ سے گلی کوچے میں گھومتے رہو, سو جاؤ, اسی کا نام زندگی ہے. تو جو قوم صرف اسی پہ تکیہ کیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, اسے کہہ دیجئے اپنی موت کا انتظام آپ خود کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے خلاف ہونے والی سازشوں سے بے خبر ہیں تو آپ گونگے, بہرے اور اندھے ہیں. بھی عقل تو دی ہے نا اللہ نے. کیا کسی انسان کو ایسا مکان بناتے دیکھا جس میں کوئی دروازہ نہ ہو, کوئی کھڑکی نہ ہو؟ تو کیسے جائے گا اندر؟ اتنی عقل تو ہے نا, دروازہ بھی رہتا ہے, کھڑکی بھی رہتی ہے, روشن دان بھی رہتا. یہ عقل دی ہے نا اللہ نے. باتھ روم بھی بناتا ہے آدمی, لیٹرین الگ بناتا ہے, غسل خانہ الگ بناتا ہے, پھر ہاتھ دھونے کا وہ ڈبہ الگ بناتا ہے. نہیں بناتا ہے؟ گرمی کا موسم آ جائے تو کولر کا انتظام کرتا ہے, اور زیادہ گرمی ہو جائے تو اے سی لگاتا ہے. یہ عقل دی ہے نا خدا نے. پھر یہاں پر ہماری بدھی فرش کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم حالات زمانہ کو دیکھتے ہوئے اپنی سیفٹی کے لیے کیا اقدام کریں.
آپ نے نام سنا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا؟ یہ اسلام کے اس عظیم جرنیل کا نام ہے جس نے یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی نہیں، ان کے سینے پہ سوار ہو کر کے بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ یہ اسلام کے اس عظیم سپوت کا نام ہے جس کا نام آج بھی یورپ کا انگریز لیتے ہوئے تھراتا ہے۔ جس طرح سے سلطان ٹیپو کا نام آج بھی لیتے ہوئے یورپ کا انگریز کانپتا ہے نا، ایسے ہی صلاح الدین ایوبی کا نام لیتے ہوئے لوگ لرزتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی ان کی سازشیں تھیں، جتنے فتنہ پرور جاسوس تھے، جتنے لوگ تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سہ پیہم کر رہے تھے، اور سارا یورپ ایک جٹ ہو کر کے اسلام کے اس عظیم جرنیل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا نا، کہ کسی طرح سے صفحہ ہستی سے اسے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر ایسا بھئی ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف جب ہر محاذ پر یورپ کا انگریز شکست کھایا نا، تو انہوں نے برجستہ یہی کہا تھا میٹنگ کر کے، صلاح الدین تو کبھی تو مرے گا، ہم تجھ سے تو جیت نہیں پائے، مگر تیرے بعد قیامت تک تیری قوم میں دوسرا صلاح الدین ایوبی ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ قسم کھائی تھی یورپ کے انگریزوں نے اور یہودیوں نے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آج کی تاریخ تک کیا کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا؟ اس لیے کہ صرف یہاں بھارت میں نہیں، پورے مسلم ممالک جو کہے جاتے وہاں بھی سارے لوگوں کی نکیل یورپ اور کے انگریزوں اور یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ 57 ملکوں پہ مسلمان قابض ہے، مگر وہ سب یورپ کے اشاروں پہ ناچنے والے لوگ، عیش پرست ہو گئے، لوگ شرابی بن گئے، عیاش بن گئے۔ جو آج ہمارے بھارت میں کنڈیشن مسلمانوں کی ہے نا، یہی حالات ہوئے تو دنیا کے نقشے پہ جو اسلامی روح تھی مسلمانوں کے اندر وہ ختم ہو گئی۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمان کی بچیوں کا حال دیکھ لیں، کپڑے دیکھ لیے تو ننگے ننگے کپڑے، یہ کس کی دین ہے؟ عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ لیگی پہننا کس کی دین ہے؟ عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ اسکرٹ پہننا کس کی دین ہے؟ عیسائیوں کی، یہودیوں کی۔ بال کھلے رکھ کے گھومنا، گھمانا، بازار جانا، بے پردگی کے ساتھ گھومنا، یہ کس کی دین ہے؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ آپ کو صرف باضابطہ طور پر ایک ٹائٹل آپ کا وجود ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مگر آپ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے، کرتا پائجامہ پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ زباں سے کہہ لیا گر لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بے حیائیوں کا دور دورہ ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم ملک فتح کر لیں گے، دنیا فتح کر لیں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو آپ خود کے گھر میں جو ہے معاملات صحیح نہیں کر سکتے، دور کیوں جائیں گے؟ ایک بھائی دوسرے سگے بھائی کا دشمن ہے، ماں بہن کی گالیاں اپنے سگے بھائی کو دیتا ہے دولت کے لیے۔ اس کا ثبوت اسی شہر میں آپ کو مل جائے گا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ مسلمان ہیں، آپ کی شادی بیاہ کا طور طریقہ سب غیروں کی طرح، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، زندگی گزارنے، سارے طور طریقے اغیار کے ہیں، غیروں کے ہیں۔ اسلامی طرز زندگی ہماری کہیں دکھتی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔
تو یہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس کی جو فتح ہوئی ہے نا، سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کے قائم کردہ مدرسے کے بچوں کا سب سے زیادہ یوگدان رہا ہے۔ ہم بزرگوں کو کرامتوں سے پہچانتے ہیں، ارے یہ کرامت، وہ کرامت، وہ کرامت۔ سنیے غوث پاک نے کیا کیا۔ 471 سے لے کے 561 ہجری کے مدرسہ قادریہ جو غوث اعظم کا قائم کردہ بغداد میں مدرسہ رہا ہے، اس کا بہت بڑا کردار تھا صلاح الدین ایوبی کی فتح و کامرانی میں۔ آپ کے مدرسہ قادریہ کے تقریباً 400 سے زیادہ تعلیمی ادارے اس مدرسے سے منسلک تھے۔ ہیڈ آفس جو اسپیشل برانچ تھی، ہیڈ آفس تھی، وہ بغداد میں تھی غوث پاک کی، اور قرب و جوار مختلف علاقہ جات اور ممالک اسلامیہ میں 400 مدارس ایسے تھے جن کا ڈائریکٹ کنیکشن غوث پاک کے مدرسہ قادریہ سے تھا۔ جس کے ذریعے آپ نے امت مسلمہ کی تقریباً کم و بیش آدھی صدی یعنی 50 سال سے زیادہ عرصہ تک علمی، ذہنی اور روحانی تربیت فرمائی۔ آج ہماری قوم کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کے امتی ہیں۔ دیکھا نا ویڈیو، پوچھا تھا کس نے کہ کس کے امتی ہو، تو 3 لوگوں نے کہا ہم اعلیٰ حضرت کے امتی ہیں۔ سوچئے یہ ہماری یتیمی ہے۔ تو آج جو ہے پیروں کا جو معاملہ ہے، دنیا طلبی، حرص و حواس، بلڈنگ جائیداد بنانا، یہی کام ہے۔ غوث پاک نے یہ نہیں کیا تھا، خواجہ نے یہ نہیں کیا تھا، محبوب الہی نے یہ نہیں کیا تھا، مخدوم سمنا نے یہ نہیں کیا تھا۔ ان نے دل صاف کیے تھے، دل۔ جو مدرسے کے مدرس بھی ہوتے تھے، مسجد کے خطیب و امام بھی ہوتے تھے، وقت پڑنے پر فوج میں پہنچ کر کے جنرل اور کرنل بنتے تھے اور دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر دیتے تھے۔ آج یہ نظام ہی ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ مدرسے میں بالکل لاوارث بچے پڑھنے بھیجے جائیں گے، فیس نہیں دے پائیں گے، جی بہت غریب لوگ ہیں۔ سارا شوق تمہارا پورا ہوتا ہے اور 200-500 روپے فیس دینے میں موت آتی ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو 100 جوڑے بانٹنے ہیں خاندان والوں کو، یہ شوق پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے، اور بچوں پیسے ہیں اور بچوں کو پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کتنے اسکول ہیں جن کی فیسیں 6 مہینے کے باقی ہیں بچوں کی، کہیں 8 مہینے کی باقی ہیں، کہیں سال بھر کی فیس باقی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور جب ذمہ دار ٹیچر اس پر مطالبہ کرتا ہے تو لوگ لڑنے جھگڑنے آتے ہیں، ارے ہم مر تھوڑی جائیں گے۔ ارے تو بھائی صاحب مرنے سے پہلے دے دو پیسہ۔ کیا تم نے گارنٹی لکھائی کہ فیس دینے سے پہلے نہیں مرو گے؟ مدرسوں کا کردار دیکھیے۔ صلیبی جنگیں، عیاش حکمراں، غافل علماء، جاہل صوفیہ اور باطنی اور ظاہری فتنے بیک وقت ایک محاذ پر کام کرنا، یہ سرکار غوث پاک کا کام تھا۔ یہ سارے فتنے سامنے تھے اور شیخ عبد القادر جیلانی نے فضل الہی کی بنیاد پر ان تمام تر کھلنے والے دروازوں کا سد باب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی پر۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کچھ مردان حق ایسے ہوں جن کی نگاہ سے دل اور ذہن کو جلا بخشی جائے۔ سلطان ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو جس لشکر کے ذریعہ بیت المقدس فتح ہوا تھا
اس آرمی میں شامل لوگوں کی بھاری تعداد غوث پاک کے شاگردوں کی تھی. تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے مولانا لوگوں کو سیاست کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. سیاست تو سیاسی لیڈر لوگ کریں گے. مولانا کا کام ہے نماز پڑھائیں، تسبیح پڑھیں، اللہ کی صدائیں بلند کریں، اللہ کے گھر میں رہے. ان کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. دیکھ لو جو سیاست کر رہے ہیں، کبھی ٹیکا لگاتے ہیں، کبھی گلے میں ہار پہنتے ہیں، کبھی آرتی اتارتے ہیں، کبھی پوجا کرتے ہیں. یہ سیاسی بازیگر لوگ. کسی عالم کو بھی دیکھا آپ نے یہ کردار اپناتے ہوئے؟ گویا قوم نے سیاست کا ٹھیکہ نیتاؤں کو دے دیا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہندوستان کے آزادی کا وقت آیا تھا تو اس دیش میں قربانیاں کیا ڈاکٹروں کی تھی؟ کیا وکیلوں نے دی ہے؟ انجینئر لوگ تھے؟ جی نہیں، وہ علماء تھے. علامہ فضل حق خیرابادی، علامہ رضا علی خان اعلی حضرت کے جد امجد، علامہ کفایت اللہ کافی، علامہ شہیدی، مولانا محمد علی جوہر، یہ کون لوگ تھے؟ ان کی باضابطہ ٹیم تھی. مولانا منور الدین، جنہوں نے باضابطہ طور پر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. وہ تو خود باضابطہ طور پر جیل کی سلاخوں میں جا کر کے ان کا وہیں انتقال ہوا. لیکن جو انہوں نے بگل بجایا تھا نا، 57,000 علماء ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اہل سنت جماعت کے، تب جا کے دیش آزاد ہوا. ہم نے اس تناظر میں جو کتابیں پڑھی ہیں نا آزادی کی، اس میں ہمیں کوئی انجینئر، ڈاکٹر، لائر دکھائی نہیں پڑتا ہے. سب علماء کی جماعت تھی. جب تک قیادت قوم کی عالموں کے ہاتھ میں تھی تب تک قوم ترقی کرتی رہی ہے. ہماری قوم نے عالموں کو حجرہ نشین بنا دیا. حضرت پیر صاحب آرام فرمائے، ہم دن بھر تمہارے پیر دبائیں گے، سر میں تیل لگائیں گے، موج کیجیے آپ. اس حماقت نے ہماری جماعت کے وہ افراد جو کچھ کام کر سکتے تھے ان کو مفلوج کر کے رکھ دیا. کیا آپ اس کی شہادت نہیں دے سکتے ہیں؟ جب بھی ہمارے شہر مکرانہ میں کوئی پیر صاحب تشریف لاتے ہیں تو جتنے مرید ہیں ایک دم سفید سفید کپڑا پہن کے، ٹوپی لگا کر کے، جتنے دن پیر صاحب رہتے ہیں آگے پیچھے نہیں گھومتے ہیں؟ گھومتے ہیں نا. اس کے بعد یہ کہاں جاتے ہیں؟ لوگ دکھتے ہیں مسجد میں. اس کا مطلب دنیا کی سوداگری کرنے والوں اس بات کو کان کھول کے سن لو، نہ تمہارا پیر تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ تم پیر سے کوئی فائدہ لے سکتے ہو. 4 دن لگا لو نعرے اپنے پیر کے. یہ پیران پیر روشن ضمیر ہے جنہوں نے ملت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مقصود سے ہمکنار فرمایا. غوث اعظم کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف تہجد گزار، مجتہد، عابد شب زندہ دار اور علماء نہیں ہوتے تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی ہوتے تھے. سلطان ایوبی کی فوج میں آدھی سے زیادہ فوج غوث پاک کے مدرسہ قادریہ کے طلبہ کی تھی. اور کچھ فیصد وہ فوجی تھے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ تھے. مدرسوں نے جو کام کیا ہے نا وہ کسی نے نہیں کیا ہے. مگر آج سب سے زیادہ مفلسی غربت کے کگار پر مدرسے ہی ہیں. لوگ رسید کٹوا لیتے ہیں پھر سال بعد دیتے نہیں، پیسے نہیں دیتے ہیں. ایک صاحب ہم سے بھی کٹوا کے گئے رمضان میں 15,000 روپے، ہم نے اپنی جیب سے بھرا ہے، اپنے اسی محلے کے. فون نہیں اٹھاتے ہیں جناب. 5,000
مسجد کی رسید کٹوائی انہوں نے اور 10,000 مدرسے کی میں نے جیب سے بھرا اسے. اب تک فون نہیں اٹھایا. کتنے مہینے ہو گئے رمضان کو؟ یہ مدرسہ چلانے والے خوب جانتے ہوں گے, کئی رسیدیں پھاڑنی پڑتی ہوں گی. رسید کٹوا لیتے ہیں, اس کے بعد گل. یہ ذمہ داریاں ہماری قوم کی. سلطان ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ المقدسی حنبلی سرکار غوث پاک کے شاگرد اور خلیفہ تھے, مین ایڈوائزر تھے صلاح الدین ایوبی کے. آپ براہ راست غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں, مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. گویا تاریخ کا یہ سنہرا باب جو صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا وہ سرکار غوث پاک کے فیضان کا باضابطہ طور پر ایک کھلا ہوا پروف اور ثبوت ہے. شاہین شاہ جیلانی نے تقریباً 33 سال مدرسہ قادریہ کو مختلف سرگرمیوں کا مرکز بنا کر رکھا تھا. ہاں, غوث پاک اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں میں جا کر کے مرکز قائم کرتے تھے, اصلاح و تربیت کا کام کرتے تھے. یہ آپ کی زندگی کا باضابطہ طور پر کارنامہ تھا. جن کے مدرسے میں 13 علوم میں تعلیم دی جاتی تھی غوث پاک کے مدرسے میں, لیکن منطق اور فلسفہ یہ بے بنیاد بحثوں کی کتاب کو غوث پاک کے مدرسے کے نصاب میں داخل نہیں کیا گیا تھا. جھگڑا کرنے کا والی کتاب, بحث کرنے والی کتاب, اس کو کتاب کو جگہ نہیں دی گئی تھی غوث پاک کے یہاں. اس کی جگہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 7 اسلامی اقدار ہر طالب علم کے قلب و نگاہ میں راسخ کرنے کے لیے جو اہتمام کر رکھا تھا. وہ 7 نکات کیا تھے؟ نمبر 1 توحید. بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ توحید کیا ہے. اگر میں پوچھ لوں جتنے لوگ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں نا, اکثر لوگوں کو پتا نہیں توحید کیا ہے. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا, من کل الوجوہ, اس کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ بنانا, اسے توحید کہتے ہیں. جو کچھ مانگنا ہو رب سے مانگو, جو کچھ عرض کرنا ہو رب سے کرو. بلا شبہ ولیوں کی چوکھٹ پر جانے سے فیض ملتا ہے, اور ہمیں اس کا پروف بھی قرآن اور احادیث سے بھی ملتا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں ہم نے توحید کا دروازہ چھوڑ کر کے صرف مزاروں پر بیٹھ کر کے اپنی بگڑی بنانا چاہا ہے. جس درگاہ میں آپ چلے جائیں 10 گھنٹہ عورتیں بیٹھی رہتی, 10 گھنٹہ بیٹھی, گھر سے ناراض ہو کے چلیں گی, درگاہ میں بیٹھی گی, کوئی کام ان کو نہیں. اگر بتی سلگا رہی ہیں, دھونی دے رہی ہیں, اور یہی کام چالو ہے سب کا. تو توحید اپنے رب کو یقین کامل کے ساتھ ایک مانیے. الیس اللہ بکاف عبدا, اللہ فرماتا ہو بندو کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ الا للہ الدین الخالص, دین اللہ کو, دین مصطفیٰ کو خالص اللہ کے لیے کر لو. عام طور پر مسلمان جانتا ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے. جو کچھ مانتا ہوں, یہ بزرگ کو مان لو, یہ بزرگ کو مان لو, ماننے کا حکم ہے بزرگوں کا, لیکن اس کی ایک ترکیب ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو چیپٹر تھا غوث پاک کے مدرسے کا, توحید, تصور الہ, اپنے رب کی یاد میں مگن رہنا. ایسا نہیں کہ جب ضرورت پڑے تو آرتی اتار لو اور پوجا کر لو اور ٹیکا کر, جی نہیں,
خالص اللہ. نمبر 2 قضا اور قدر کا صحیح مفہوم، تقدیر کیا ہے اور حکم الہی کیا ہے. دوسرا سبجیکٹ یہ تھا. آج کل بہت سارے لوگ تقدیر پہ بھی بحث کرتے ہیں بیٹھ کر کے. ارے یار یہ قسمت میں لکھا ہے تو یوں ہے، کیوں لکھا ہوا؟ جب خدا نے لکھ ہی دیا کہ یہ بندہ گناہ کرے گا تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. تقدیر میں بحث کرنا ناجائز قرار دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ سختی سے منع کیا گیا ہے. تقدیر کے بارے میں بحث مت کرو. اللہ نے تمہیں پتھر نہیں بنایا ہے کہ جب تک کرین سے نہ اٹھائے جائے تب تک آپ نہیں اٹھیں گے. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، عقل دیا ہے، شعور، آنکھیں، سننے کی قوت دی ہے، حادثہ عطا فرمایا ہے، ہوا سے خمسہ دیا ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. فرض کیجئے ایک طرف آگ کا راستہ ہے، ایک طرف سیدھا راستہ، ٹھیک ٹھاک راستہ ہے، بیچ میں آپ کھڑے ہیں تو آپ پھر آگ کے راستے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ اس راستے پہ کیوں جاتے ہیں جو راستہ آگ سے خالی ہے؟ اس کا مطلب یہاں آپ کی عقل کام کر رہی ہے. اور جب گناہ اور نیکی دونوں کا راستہ الگ الگ ہے تو گناہ کے راستے کیوں جاتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے کہ اللہ نے ہماری قسمت میں گناہ لکھ دیا تو ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ رب پر تہمت ہے جو شرعاً ناجائز ہے. تو قضا اور قدر پر ایمان رکھنا یہ دوسرا سبق تھا غوث پاک کے مدرسے کا. اور نمبر 3 حقیقت ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ صوفیہ پڑھایا کرتے تھے. آج کل کے صوفیوں کی بات نہیں کرتا ہوں. آج کل تو کوئی صوفی ہے ہی نہیں. میں نے اب تک ملاقات نہیں کی کسی صوفی سے جسے شریعت کی اصطلاح میں صوفی کہا جائے. ایسا صوفی اب تک ہمیں نہیں ملا ہے. آپ کو شاید ملا ہو. صوفی کا مطلب ہوتا ہے، سعاد کا مطلب ہوتا ہے صفائی قلب، دل صاف کرو. صوفی میں 4 حرف ہیں، صاد، واو، فا اور یا. یہ 4 حرف. صاد سے مطلب صفائی قلب. واو کا مطلب ہوتا ہے واصل اللہ، اللہ سے مل جانا. فا کا مطلب ہوتا ہے فنا فی اللہ، اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا. اور یا کا مطلب ہوتا ہے یاد الہی سے غافل نہ رہنا. اسے صوفی کہتے ہیں. تو حقیقت ایمان، ایمان کی حقیقت پر صوفیہ گفتگو کرتے تھے. وہی اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھا سکتے تھے اور انہوں نے ہی سمجھایا. ہم لفظی تعبیر تو کر کے بتا سکتے ہیں آپ کو حقیقت ایمان کیا ہے، لیکن جو اس کی اصل روح ہے وہ اللہ والوں کو پتا ہے. تو حقیقت ایمان کا احساس کرنا یہ چیپٹر بھی غوث پاک کے مدرسے میں پڑھایا جاتا تھا. نمبر 4 امر بالمعروف نہی عن المنکر اولی الامر. نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور اولی الامر جو تم میں علم والے ہیں، فضل والے ہیں، شعور والے ہیں، ان کی پیروی کس حد تک کی جائے، کب کی جائے گی، اس کے بارے میں غوث پاک کے مدرسے میں تعلیم دی جاتی تھی. نمبر 5 حقیقت دنیا. جس دنیا کو ہم نے بہت کچھ سمجھ رکھا ہے نا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا. ایک بلڈنگ ہو گئی تو 2 ہونی چاہیے، 2 ہو گئی تو 3 ہونی چاہیے، ایک گاڑی آ گئی تو دوسری ہونی چاہیے، 2 آ گئی تو تیسری ہونی چاہیے. یہی ہے نا دنیا. جبکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا جیفا وطالبها الکرام. دنیا مردار ہے
اور دنیا کے طلب کرنے والے کتے ہیں، کیونکہ مردار تو کتا ہی کھاتا ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا مصطفیٰ تم فرما دو دنیا کی پونجی بہت کم ہے۔ اے میرے بندو اس دنیا پر اتنے فریفتہ مت ہو جاؤ، آخرت کے مقابل میں دنیا کی پونجی بہت کم ہے۔ لیکن چونکہ نہ ہماری تقریریں ان عناوین پہ ہوتی ہیں، اب میں پرسوں بریلی شریف کے پاس تقریر کرنے گیا تھا، آستانے اعلیٰ حضرت پہ جانا چاہا مگر وہاں فورس بہت لگی ہوئی تھی، 4 ویلر جانے نہیں دیا تو حاضری نہیں ہو پائی۔ تو پرسوں میں نے وہاں تقریر کی جہاں 3 روزہ جلسہ ہوتا ہے، ایک دن مردوں کی تقریر ہوتی ہے، عالم بلائے جاتے ہیں، ایک دن عورتوں کی تقریر ہوتی ہے، ایک دن قوالی ہوتی ہے۔ میں نے تقریر کیا، الحمدللہ سب نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس سال سے ہی ہم قوالی بند کرتے ہیں، اسی سال سے قوالی نہیں ہوئی ان کے یہاں، اس لیے کہ ہم کو جو تقریریں یاد ہوتی ہیں نا بس اسی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ خوب نعرے لگ جائیں، ہم زندہ باد ہو جائیں۔ قوم کو ضرورت کس چیز کی ہے، مریض کس مرض کا ہے، اسے کون سی دوا سلیکٹ کرنی ہے، یہ شعور تقریباً ہمارے یہاں سے رخصت ہو چکا ہے، یا ہے مگر لوگ صرف جذبات میں قوم کا استحصال کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ رب نے فرمایا بہت کم پونجی ہے، اور ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اگر دنیا اللہ کے نزدیک مکھی کے پر برابر بھی ویلو رکھتی تو اللہ کسی کافر کو دنیا کا کوئی حصہ نہ دیتا۔ تو رب کے یہاں تو دنیا مکھی کے پر کے برابر ویلو نہیں رکھتی ہے، مگر ہم لوگوں کے نزدیک لاٹھی ڈنڈا مار پیٹ بے ایمانی لوٹ کھسوٹ قتل و غارت گری مقدمے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں، ہے نا؟ واہ دنیا واہ دنیا۔ غوث پاک نے جن کی ٹریننگ کی تھی، تربیت کی تھی نا، ان کے دلوں سے دنیا کو نکال کے پھینک دیا۔ آج چونکہ ایک طبقہ جو ہمارا صوفیہ کا تھا وہ تقریباً دہریت زدہ ہو گیا ہے، علماء اپنا کام کسی حد تک کر رہے ہیں، تصوف کا چیپٹر ختم ہو گیا لگ بھگ۔ جب یہ دونوں برابر کام کر رہے تھے تو مسلمانوں کی شوکت و طاقت کا کارواں بڑی رفتار کے ساتھ آگے بڑھتا تھا، مگر آج وہ بات نہیں ہے۔ تو حقیقت دنیا اور حقیقت آخرت، یہ چیپٹر غوث پاک کی مدد سے پڑھایا جاتا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت تمہاری بہت بہتر ہے دنیا کی زندگی سے۔ تو اسے ہم بہتر کیوں نہیں بناتے؟ آخرت کی زندگی بہتر بناؤ جہاں کی زندگی کے اندر موت نہیں آنی ہے۔ یہاں تو مریں گے، ڈیفینٹ مریں گے، اور یہ بھی پتا نہیں کون کب اور کہاں اور کیسے مرے گا، کسی کو پتا نہیں ہے، اور وہاں کنفرم ٹکٹ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی کبھی نہیں مرنا ہے۔ تو اس زندگی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ تصور تھا جو یقین کی حد تک غوث پاک نے اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کے دلوں میں جاگزی کر دیا۔ نمبر 6، مقام نبوت اور مقام انبیاء۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ جس نبی سے آپ محبت کرتے ہو، جس کے تم امتی ہو، اس کا مقام کیا ہے، اور سارے نبیوں کا مقام کیا ہے، یہ سبق غوث پاک کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور نمبر 7، حقیقت زہد۔ زہد کیا ہے؟ زاہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جانے کو،
ہم نے تصوف کتابیں پڑھی ہیں، زاہدوں کی ہسٹری پڑھی ہے، جنہوں نے زہد کا راستہ اختیار کیا نا، وہ دنیا سے بھاگتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا بھی پڑھنے میں آیا جب وہ آبادی سے گزرتے تو اپنی ناک بند کر لیتے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ فرماتے مجھے بہت بدبو آ رہی ہے دنیا سے بہت بدبو آ رہی. سوچئے اس زہد کی حقیقت کہ آدمی بالکل اللہ کے لیے زاہد بن جائے، خدا کے لیے خالص عبادت کرے، اسے زاہد کہتے ہیں. تو غوث پاک کے مدرسے میں حقیقت زہد بھی پڑھایا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کے تربیت خانے کا ہر پڑھنے والا بچہ ولی کامل بن کے نکلتا تھا. ہر طالب علم غوث پاک کا ولی بن کے نکلا ہے، ولی فوجی بن کے نکلا ہے. واصل اللہ، زاہد بے ریا، قناعت پسند اور خالصاً لوجہ اللہ دین پر عمل کرنے والا، ایسے لوگ تھے جن کی تربیت غوث پاک نے فرمائی. ہم کس حیثیت سے پہچانتے ہیں؟ وہ ہو 12 سال پہلے کشتی ڈوب گئی تھی، دلہا سمیت دلہن سمیت، غوث پاک نے 12 سال کے بعد نکال دیا. اوہ زندہ باد زندہ باد. ہم اس طرح پہچانتے غوث پاک. غوث پاک نے مردے زندہ کر دیا، اوہ غوث زندہ باد زندہ باد. اجی یہ تو کرامت ہے، کرامت. غوث پاک کو جو تصرف رب نے عطا فرمایا نا، یہ کرامت ہے، اس کے سامنے کوئی ویلو نہیں رکھتی ہے. اس سے کہیں زیادہ کام وہ کرتے ہیں غوث پاک اور جتنے اولیاء اللہ ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا جب بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی ولی بن جاتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، جس سے بندہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ بندہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے میرا بندہ سنتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. تو جس کے پیر کو اللہ اپنا قرار دے، ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے، اس کی آنکھ کو اپنی آنکھ قرار دے، اس غوث پاک یا اس ولی کے ذریعے سے اگر کوئی کرامت صادر ہوتی ہے، بہت ہی ہلکا پھلکا کام ہے کرامت، بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ کا ولی. کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ جو چاہے سو کرے، کوئی روک سکتا ہے اسے؟ تو اگر غوث پاک کی زبان پر اللہ بولتا ہے تو غوث پاک جو کہیں گے اسے اللہ پورا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ جو بولتا ہے نا، غوث پاک کی زبان سے جو بولا جاتا ہے نا، وہ غوث پاک نہیں بولتے ہیں، اللہ بولتا ہے ان کی زبان پر. اگر ہم یہاں سے یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث پاک سنتے ہیں، یہ بخاری کی روایت سے ثابت ہے. اس لیے کہ غوث پاک اپنے کان سے نہیں سنتے ہیں، اس کان سے اللہ سنا کرتا ہے. اور غوث پاک نے فرمایا ان یدی یرا مریدی کالسماء علی الارض، بے شک یہ میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہی سایہ فگن ہے جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے. بھلے غوث پاک بغداد میں ہے، لیکن پوری دنیا پر غوث پاک کے ہاتھ کا سایہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ کی زبان سے، جب میرا کوئی بندہ ولی بنتا، دوست میرا بنتا ہے نا، تو اس کا ہاتھ نہیں، خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ولیوں کو کرامت سے مت پہچانو، ولیوں کو دین پر استقامت سے پہچانو. تو یہ ارکان 7 جو غوث پاک کے یہاں تھے نا، یہ تربیت کا جو راستہ تھا یہ خالی خولی نہیں تھا، بلکہ تمام متعلمین کو ان کا عمل پابند بنایا جاتا تھا، ان کے عمل کا، سارے طالب علموں کو. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پورے عالم تصوف کو اس کی کمزوریوں اور خامیوں سے پاک کرنے کا بھی بیڑا اٹھایا تھا. خاص کر
1151 اور 1155 تک کے 4 سالہ عرصے میں آپ نے مختلف مسالک اور طریقہ ہائے ارادت کو جمع کیا اور کتب، ابدال، اوتاد، اغواس، اولیاء جیسی اصطلاحات اسی پورے کام کو منظم کرنے کے لیے ان کا عنوان تھا، اور مدرسہ قادریہ میں مختلف علاقوں سے آنے والے طلبہ جو فیضیاب ہوئے ان تمام تر راہوں کے بہترین مسافر بنے۔ بیت المقدس کے یہاں سے جو وہاں فلسطین سے بچے پڑھنے آتے تھے غوث پاک کے یہاں، ان کو اسپیشلی درجہ دیا جاتا تھا غوث پاک کی بارگاہ، اور خاص طور پر ان پر نگہداشت کی جاتی تھی، ان کی تربیت کی جاتی تھی، ان پہ دھیان رکھا جاتا تھا۔ ہم ماشاءاللہ بھی اس پورے مہینے میں دیکھنا کتنی نیاز لگتی غوث پاک کی، لگاؤ، ہم منع نہیں کرتے، کھاؤ، اس سے بھی ہم منع نہیں کرتے ہیں، لیکن صرف غوث پاک کے نام کی نیاز ہی کھاؤ گے یا نماز بھی پڑھو گے؟ بولو بولو، مجھے حیرت ہوتی ہے، اور 30 سال سے میں بول رہا ہوں، مگر فجر کے 1:30 سب کی نمازی اب تک ہیں۔ جب سنی جامع مسجد کا یہ حال ہے تو اور مسجدوں کا حال کیا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہیں، جہاں پر لوگ اکثر و بیشتر نماز پہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور شاید میری کوئی جمعہ کی تقریر ایسی ہوتی ہو جس میں نماز کا ذکر نہ ہے، مستقل میں نماز کے عنوان پر گفتگو کرتا ہی ہوں ہر جمعہ میں، اس کے بعد بھی آپ کے سر پر جو تک رینگتی نہیں، بیٹھے گپیں لڑا رہے ہیں اپنے ہوٹلوں بیٹھ کر، دروازوں پہ بیٹھ کر کے، موٹر سائیکل پہ ٹانگ پھیلائے بیٹھے لیتے رہتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلیے مسجد سے باہر نہ ٹانگیں پھیلائے۔ مردودوں کو یہ تک پتا نہیں ہے کہ کعبہ شریف اس طرف ہے، ادھر ہی ٹانگ پھیلائے سوئے ہوئے موٹر سائیکل پر، اتنے بے حیا اور بے غیرت ہو گئے تم لوگ، پھر تم کہتے ہو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ملک میں۔